بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن عدلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے بالیوں انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائے. یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو. یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا. انہوں نے ایک طلاق دے دی لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کی تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ مانے ہوئے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کی عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے خواہ وہ کوئی نیا آدمی ہو یا وہی جس نے طلاق دی تھی تو اگر وہ مرد اور عورت باہم رضامند ہیں تو عورت کے سرپرستوں کو بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں. اس حکم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ہر اس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. مزید فرمایا کہ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے کیونکہ بعض اوقات سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورتیں غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں جو بعد میں سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. اس لیے عورت کو مزید نکاح سے بلا وجہ منع نہ کرو. تمہاری حقیقی حکمت اور مصلحت کو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ یاد رہے کہ اگر عورت غیر کفو میں بغیر اجازت ولی نکاح کرے تو وہاں اولیاء کا حق ہوتا ہے. تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ 7 میں کفو کا بیان مطالعہ کریں. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے سال دودھ پلائے. یہ حکم اس لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے. کسی جان پر اتنا بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہوگی. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ تکلیف دی جائے. اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشوروں سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں. اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مذاقہ نہیں جبکہ جو تم معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. طلاق کے بیان کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیرخوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا. اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر
جو احکام ہیں وہ اس موقع پر بیان کر دیے جائیں، لہذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا۔ آیت کا خلاصہ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہوتا ہے، اگرچہ 2.5 سال تک دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ میاں بیوی باہمی مشورے سے کسی اور سے بچے کو دودھ پلوانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کی اجرت صحیح طریقے سے ادا کی جائے گی، ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد سے تکلیف دی جائے۔ ماں کو ضرر دینا یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں اس میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، اور باپ کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈالی جائے۔ یا آیت کا یہ معنی ہے کہ نہ ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ باپ۔ ماں کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس وقت پر دودھ نہ دے، اس کی نگرانی نہ رکھے، اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے۔ اور باپ کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھے کہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو باپ کا قائم مقام ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے متعلق چند احکام آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، ماں خواہ مطلقہ ہو یا نہ ہو اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرطے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت نہ ہو یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہ کرے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، مستحب ہے۔ نمبر 2، دودھ پلانے میں 2 سال کی مدت کا پورا کرنا لازم نہیں، اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی چھڑانا جائز ہے۔ بچے کی پرورش اور اس کو دودھ پلوانا باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچے کو دودھ پلائے تو مستحب ہے۔ نمبر 4، شوہر اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے مجبور نہ سکتا اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح یا عدت میں رہے۔ نمبر 5، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو اور عدت گزر چکی ہو تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ نمبر 6، بچے کے اخراجات باپ کے ذمہ ہوں گے نہ کہ ماں کے ذمہ۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کا نسب باپ کی طرف شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مولود یعنی بچے کو لہو یعنی مذکر کی ضمیر کی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا، لہذا اگر باپ سید ہو اور ماں غیر سید ہو تو بچہ سید ہے، اور اگر باپ غیر سید اور ماں سیدانی ہو تو بچہ غیر سید ہی شمار ہوگا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس کا بھی ایسا ہی ہے، یعنی اگر باپ فوت ہو گیا ہو تو جو ذمہ داریاں باپ پر ہوتی ہیں وہ اب اس کے مقام پر ہوں گی۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیوں تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو مر جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 کی تفسیر میں عورتوں کی عدت کا بیان گزر چکا ہے۔ یہاں آیت میں فوت شدہ آدمیوں کی بیوی کی عدت کا بیان ہے کہ فوت شدہ کی بیوی کی عدت 4 ماہ
10 دن ہے۔ یہ صورت میں ہے جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا، اور ورنہ عورت 130 دن پورے کرے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ عدت غیر حاملہ کی ہے۔ اگر عورت کو حمل ہے تو اس کی عدت ہر صورت میں بچہ جننا ہے۔ عدت کے اہم مسائل آپ سماعت کریں۔ نمبر 1، شوہر کی وفات یا طلاق بائن کی عدت گزارنے والی دوران عدت نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور نہ بنا سنگار کر سکتی ہے، خواہ زیور سے کرے یا رنگین اور ریشمی کپڑوں سے یا خوشبو، تیل اور مہندی وغیرہ سے۔ اگر کوئی عورت عدت کی پابندیاں پوری نہ کرے تو جو اسے روکنے پر قادر ہے وہ اسے روک لے، اگر نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ نمبر 2، جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے۔ نمبر 3، وفات کی عدت گزارنا بیوی پر مطلقاً لازم ہے، خواہ جوان ہو یا بوڑھی یا نابالغہ، یوں ہی عورت کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ نمبر 8 کا مطالعہ کریں۔ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو اے والیو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملات میں شریعت کے مطابق کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہیں، البتہ مشورے سے چلنا بہرحال بہتر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعظموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، علم والا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ آیت میں عدت وفات گزارنے والی عورت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا یا نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کر لینا تو حرام ہے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار گناہ نہیں۔ مثلا یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو، اپنا ارادہ دل ہی میں رکھے اور زبان سے کسی طرح نہ کہے۔ اب مسئلہ دوران عدت نکاح حرام ہے اور جو اسے حلال سمجھے وہ کافر ہے۔